کشمیر کی وادی، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں خوبصورت مناظر آتے ہیں۔ آج ہم اسی وادی کی ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو اس ظاہری شور کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کہانی گہری خاموشی اور باطنی سکون کی تلاش کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ جو دنیا سے بھاگ کر جنگلوں میں چلا گیا، وہ کشمیر کے ہزاروں لوگوں کے لیے روحانی روشنی کا مینار کیسے بن گیا؟ آج ہم حضرت پیر خضر صاحب کے زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک سوانح حیات نہیں ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ جب باہر کی دنیا ٹوٹ پھوٹ رہی ہو تو انسان اپنے اندر ایک مرکز کیسے تلاش کرتا ہے۔ پیر خضر صاحب کی کہانی دراصل اسی اندرونی سفر کی داستان ہے، اور ان کا پیغام آج شاید پہلے سے کہیں زیادہ مطالعے کا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئی۔ ان کی پیدائش ہوئی 1946 میں کشمیر کے ضلع کپوارہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کنڈی خاص میں۔ ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا۔ جی، یعنی ان کا شجرہ نسب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، لیکن ان کی زندگی شروع سے ہی آسان نہیں تھی۔ بالکل نہیں، بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پیر غلام قادر صاحب کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی پرورش ان کے نانا جناب عمر صاحب نے کی۔ اور یہ وہ دور تھا جب کشمیر سیاسی اور سماجی طور پر ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف تو تقسیم کا زخم تھا، دوسری طرف خطے کے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال۔ اس ماحول کا کسی بھی حساس دل پر گہرا اثر پڑنا لازمی تھا۔ مجھے یہ بات بہت متاثر کرتی ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ صدمے انسان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ان صدمات نے انہیں ایک نئی ہی راہ دکھا دی۔ کچھ عرصے بعد ان کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ ایک کے بعد ایک سہارا چھنتا گیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک روحانی مسافر کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ ان پے در پے صدمات نے، یوں کہہ لیں، ان کے دل میں دنیا کی حقیقت واضح کر دی۔ انہیں بہت کم عمری میں یہ احساس ہو گیا کہ ہر چیز عارضی ہے، ہر تعلق فانی ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ دنیا کی بے ثباتی کا ایک گہرا مشاہدہ تھا جو ان کی روح میں اتر گیا۔ اور اسی احساس نے انہیں ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا جو ناقابل تصور لگتا ہے۔ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ یہ بات حیران کرتی ہے، 12 سال کی عمر میں کوئی اتنی گہری سوچ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک غیر معمولی بات تو ہے، لیکن صوفی روایات میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ان کا گھر چھوڑنا فرار نہیں تھا، یہ ایک تلاش کا آغاز تھا۔ ذرائع اسے فنا کا عالم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا تصور ہے۔ یہ فنا کا عالم سننے میں بہت شدید لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب خود کو ختم کر دینا ہے یا دنیا سے نفرت؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ فنا کا مطلب خودکشی یا خود کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ اپنی ذات، اپنی میں یا انا کے احساس کو اللہ کی ذات میں گم کر دینا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قطرہ جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی قطرے والی شناخت کھو دیتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ خود سمندر کا حصہ بن کر لامحدود ہو جاتا ہے۔ پیر خضر صاحب کا جنگلوں میں جانا اسی میں کو مٹانے کا عمل تھا۔ انہوں نے کپوارہ کے جنگلات کو اپنی ریاضت گاہ بنا لیا، جہاں صرف خاموشی تھی، تنہائی تھی اور اللہ کا ذکر تھا۔ تو اس سفر میں، اس جنگل کی تنہائی میں، کیا وہ بالکل اکیلے تھے؟ ظاہری طور پر اکیلے تھے، لیکن روحانی طور پر نہیں۔ یہ ان کی تلاش حق کا وہ دور تھا جہاں انہوں نے دوسرے درویشوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی۔ صوفی راستے پر صحبت کی اہمیت جو ہے وہ کلیدی ہے۔ یہ تصور کہ علم صرف کتابوں سے نہیں آتا، بلکہ کسی زندہ استاد کی روحانی کیفیت۔ اور ذرائع میں ہمیں کچھ خاص نام ملتے ہیں جن کی صحبت نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ جی، 3 نام بہت اہم ہیں: فقیر اما صاحب یور، فقیر قادر صاحب کرال ہیر، اور ایک بہت عظیم صوفیہ خاتون فقیر جانا موج ریل۔ خاص طور پر فقیر اما صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک روحانی مستی، ایک استغراق کی کیفیت میں رہتے تھے، جسے آپ فنا کی عملی تصویر کہہ سکتے ہیں۔ پیر خضر صاحب ان کی محفلوں میں بیٹھتے اور اس کیفیت کو محسوس کرتے۔ یہ ایسا تھا جیسے ایک ٹھنڈا لوہا پھٹی کے پاس بیٹھ کر خود گرم ہونے لگے۔
اور یہیں سے ان کی زندگی کے اگلے باب کا راستہ کھلتا ہے نا؟ فقیر اماں صاحب کی صحبت میں ہی انہیں آگے کا اشارہ ملا۔ بالکل، فقیر اماں صاحب نے ہی انہیں مشورہ دیا کہ وہ وادی لولاب میں غلام قادر بٹ نامی ایک شخص کے گھر قیام کریں۔ یہ ایک بظاہر عام سا مشورہ تھا، لیکن اصل میں یہ تقدیر کا ایک اشارہ تھا جو انہیں ان کی منزل یعنی ان کے مرشد تک لے جانے والا تھا۔ اور وہیں ان کی زندگی کا وہ سب سے اہم واقعہ پیش آیا جس نے ان کے سفر کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ اس غیر معمولی خواب کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جرالی گنج میں ایک بہت بڑی محفل لگی ہوئی ہے۔ وہاں کاغذات پر دستخط ہو رہے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ تمہارے کاغذات بھی وہیں ہیں۔ اب ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک عجیب خواب ہو سکتا ہے، لیکن ایک سالک کے لیے یہ ایک واضح روحانی پیغام تھا، یہ ایک بلاوا تھا۔ اور انہوں نے اس بلاوے پر فوراً عمل کیا۔ وہ صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے، سیدھا شرالی گنج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں واقعی ایک محفل ہو رہی ہے۔ اندر سے ذکر اور سماع کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ جناب لالا آرگامی صاحب رحمت اللہ کی محفل تھی۔ جب پیر خضر صاحب اندر داخل ہوئے اور سلام کیا تو لالا آرگامی صاحب نے انہیں اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، جیسے وہ ان کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں تلاش ختم ہوئی اور ایک نیا سفر شروع ہوا۔ جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو لالا ارگامی صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، ہاں تمہارے کاغذات یہی ہیں، اور اسی وقت انہوں نے پیر خضر صاحب کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ اسے دست بیعت کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھٹکتے ہوئے مسافر کو منزل مل گئی اور ان کے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ مرشد کا ملنا کسی بھی صوفی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ لالا ارگامی صاحب خود 2 بڑے روحانی سلسلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ لالا ارگامی صاحب قادریہ اور چشتیہ دونوں سلسلوں سے فیض یافتہ تھے۔ یہ تصوف کے یوں سمجھیں 2 بڑے راستے ہیں۔ قادریہ سلسلہ جلال اور روحانی قوت پر زیادہ زور دیتا ہے، جبکہ چشتیہ سلسلہ محبت، خدمت خلق اور سما پر۔ تو پیر خضر صاحب کو بیعت کے بعد ان دونوں سلسلوں کی نعمتیں ورثے میں ملی۔ اچھا، تو ان کی شخصیت میں ہمیں دونوں رنگ نظر آتے ہوں گے۔ بالکل، ایک طرف درویشی کی خاموشی اور جلال، تو دوسری طرف ان کے کلام میں محبت اور عاجزی کا جمال بھی ملتا ہے۔ تو اس سنگ میل کے بعد ان کی تعلیمات کیسی تھیں؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام شدت والا نہیں بلکہ گہرائی والا تھا۔ ان کی باقی زندگی ریاضت، مجاہدے، چلہ کشی اور ذکر میں گزری۔ چلہ کشی کا مطلب صرف 40 دن بھوکا رہنا نہیں، بلکہ دنیا سے کٹ کر اپنی پوری توجہ اپنے باطن پر مرکوز کر دینا ہے۔ وہ نمود و نمائش سے کوسوں دور تھے۔ ان کا تصوف کتابی نہیں تھا۔ جی نہیں، بلکہ ایک جیا ہوا تجربہ تھا جو ان کی سادگی، ان کی خاموشی اور ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا تھا۔ اور یہی تجربہ ان کے کلام میں بھی جھلکتا ہے۔ ان کی شاعری زیادہ تر کشمیری زبان میں ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ اس دور کے کئی علماء تو فارسی یا اردو میں لکھتے تھے۔ اور یہی ان کی عظمت ہے۔ انہوں نے سب سے گہرے روحانی پیغامات کو عام آدمی کی زبان میں بیان کیا تاکہ بات سیدھی دل سے نکلے اور دل میں اترے۔ ان کی شاعری کے مرکزی موضوعات وہی ہیں جو ہر عظیم صوفی شاعر کے ہاں ملتے ہیں: عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی اور سب سے بڑھ کر معرفت نفس یعنی خود شناسی۔ آئیے اس معرفت نفس کے تصور کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کو پہچاننے کی کنجی خود کو پہچاننا ہے۔ لیکن یہ صرف خود کو جاننا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے۔ یہ ایک طرح کی اندرونی آرکیالوجی ہے، جہاں آپ اپنی ذات کی کھدائی کر کے خزانہ تلاش کرتے ہیں۔ واہ، اندرونی آرکیالوجی، یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی، آپ اپنے نفس کی پرتوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتے ہیں: غصہ، تکبر، حسد، لالچ۔ اور جب یہ ساری گرد صاف ہو جاتی ہے تو ان کے پیچھے چھپی آپ کی اصل پاکیزہ اور روحانی حقیقت سامنے آتی ہے، جو خدا کا ہی ایک عکس ہے۔ تو ان کی شاعری اسی اندرونی خدائی کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ بالکل، آئیے ان کے ایک مشہور شعر کو دیکھتے ہیں: فند زان دنیا کالی گچ فانو پرتو پانو اللہ ہو۔
اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ یہ جان لو کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک سایہ ہے جو فنا ہو جائے گا، تم بس اللہ ہو پڑھو اور خود کو پہچانو۔ یہاں سایہ کا استعارہ بہت گہرا ہے۔ صحیح، سایہ اصل چیز نہیں ہوتا، وہ اصل چیز کا ایک عکس ہوتا ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری زندگی اس سائے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اصل حقیقت یعنی اللہ کی ذات اور اپنی روح کی حقیقت اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس پیغام کا اس وقت کے کشمیر کے لوگوں پر کیا اثر ہوا ہوگا جو خود ایک غیر یقینی صورتحال کے سائے میں جی رہے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے مقبول ہوئے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف انتشار ہو، بے یقینی ہو، انہوں نے لوگوں کو باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر دیکھنے کی دعوت دی۔ انہوں نے سیاست یا سماجی تبدیلی کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اصل تبدیلی تمہارے اندر سے آئے گی۔ جب تم اندر سے پرسکون اور مضبوط ہو جاؤ گے تو باہر کا کوئی طوفان تمہیں گرا نہیں سکے گا۔ اسی لیے عام لوگ ان سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جی، وہ ان کے لیے صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک روحانی سہارا تھے۔ ان کا کلام آج بھی کشمیر کی محفلوں میں پڑھا اور گایا جاتا ہے۔ ادبی طور پر ہم انہیں کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ کشمیر کی صوفی شاعری کی روایت بہت قدیم اور شاندار ہے۔ ان کا مقام اسی سنہری زنجیر کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں لال دید رکو اور شیخ عالم نور الدین نورانی جیسے عظیم نام شامل ہیں۔ ان بزرگوں کی طرح پیر خضر صاحب نے بھی فلسفے اور روحانیت کے گہرے سمندر کو مقامی زبان کے کوزے میں بند کر دیا۔ ان کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا؟ ان کا وصال 25 سپٹمبر 2016 کو اتوار کی صبح 10 بجے ہوا، لیکن صوفیہ کے لیے وصال موت نہیں ہوتی، یہ محبوب حقیقی سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ روح کا اپنے اصل سے جا ملنے کا جشن ہوتا ہے۔ اور ان کا مزار آج بھی کنڈی خاص کپوارہ میں ہے، جہاں ہر سال 25 سپٹمبر کو ان کا عرس ہوتا ہے اور 4 جون کو بھنڈارا۔ یہ صرف رسومات تو نہیں ہوں گی؟ نہیں، یہ زندہ روایات ہیں۔ یہ مزار اور یہ محفلیں اس بات کی علامت ہیں کہ ان کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں لوگ آج بھی سکون کی تلاش میں آتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا پیغام وقت اور حالات کی قید سے آزاد ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، حضرت پیر خضر صاحب رحمت اللہ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میرے لیے تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اصل طاقت اور سکون باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ بالکل، ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ خاموشی میں بھی ایک گہرا کلام ہے، فقیری اور سادگی میں بھی ایک بادشاہت ہے، اور اپنی انا کو مٹا دینے میں ہی اصل زندگی اور بقا ہے۔ ہماری آج کی شور، مادیت اور ہر وقت دوسروں سے جڑے رہنے کی دنیا میں اس دنیا میں ان کی زندگی ایک دعوت ہے کہ ہم بھی کچھ وقت اس شور سے نکل کر اپنے باطن کے سفر پر روانہ ہوں۔ یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے، اور آخر میں ایک سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کپوارہ کے جنگلات میں تنہائی اور خاموشی میں خود کو پایا۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم ہر وقت اسکرینوں، نوٹیفیکیشنز اور دوسروں کی رائے سے جڑے رہتے ہیں، وہ کون سا جنگل ہے جہاں ہم چند لمحوں کے لیے جا کر اپنی اندرونی خاموشی کو سن سکتے ہیں اور اپنی ذات کی خدائی کر سکتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام ایم دو اگر غلطی کرتے حقس دعا کرو میں ونی لوکن گھس میں بچراؤ سوئی میں ژلن تتہ اس لیے کور دعا دوٚپ نہ مےٚ ہسا چھِ گٔمٕژ یہِ غلطی بوز بۄن لُکو دوٚپہس حضرت یُس چون رویت چھُ یُس چون شُبہِ شمبے چھُ چون رویت چھُ یہِ چھُ دِوان گوٲہی ژٕ چھُکھ اہلِ ایمان امانتدار نیک وقت ژٕ غلط کرکھ نہٕ کینٛہہ۔ حضرت یونسن دوٚپ وۄنۍ کۭتِس کالس سمجھاوکھ بہٕ یِم کم نسا مےٚ چھُنہٕ غلط یہِ ووت ژھٕنۍ ووت گاڑِ دور ٲس ژھُنُن نِنہٕ کُس حضرت یونس علیہ السلام ییٚلہِ أنٛدر گوٚو انہِ گٔٹِس منٛز یُسُن گۄتھا اتہِ اوس یاد خۄداے غلطی کٔر مےٚ
مےٚ کٔر غلطی بُجہِ دیُت شُب ٹھرِ زن وٕچھُن خاب نایہِ سان حٔز روح گوٚو برداش پاک باش لاگہِ دیدار باش یُس ہسا خۄدا شناس چھُ خۄدایس کھۄژُن وول چھُ یکسٲنیتس منٛز پوٚز دِل وہ تصدیٖقُن بِل قلب یس گوٚمُت آسہِ حقیٖقت تہٕ أمۍ سُنٛد بُتھ وٕچھُن چھُ دیدارے کران چاہے تٔمِس رنٛگ تہٕ خِلت تہٕ رٮ۪واجہِ ییٚمہِ قٕسمُک آسہِ تٔمۍ مگر خۄدا شناس آسہِ سُے روزان سُہ چھُ نوٚن نیران یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس نار آو کیٛاہ نار چھِ زہرن منٛز باسان اِنسانس عذاب کیو دۄدُک آب یا زولُک آب مگر یۄس تٔمۍ سُنٛد رضا آسہِ یۄس تٔمۍ سُنٛد اگر بہٕ ظٲہِر صوٗرتن تٔمِس نارس منٛز ترٛاوٕ مگر سُہ چھُ آسان نوٗر مشیٖد سُہ چھُنہٕ نارس منٛز آسان کِہیٖنۍ اگر تِمُک رضا اوسُس تٔمِس عملہِ صالح اوس نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ نار نارے بنان تیٚلہِ چھُ نارس بنان اگر تورٕچ مہربٲنی ٲسٕس قُدرت مہربان اوس اہلِ ایمان اوس نارس چھِ بنان تہٕ تِہنٛدِ پاس کُن آسہِ جماعتس سان